جو اس طرح کے واقعات ہیں نا، یہ اس کی چھٹی ختم کرنے کا جو نقصان ہے نا وہ یہ کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے ان ہیروز کو آہستہ آہستہ بھول جائیں گی۔ ایوب خان کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا۔ انڈین جو جرنیل تھا نا ان کا، وہ اروڑا سنگھ تھا میرا اس کا نام، جنگ جیتنے کے بعد گئے نا اندرا گاندھی کے پاس، لیڈر میں اس کا ہوں، کمانڈر ان چیف ہوں۔ اندرا گاندھی نے اس کو شٹ اپ کال دے دی تھی کہ یہ کوئی فوجی جیت نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے تو ہماری 10 سال کی 15 سال کی سیاسی جو ہے ہماری چالیں نا، یہ تو اس کا نتیجہ ہے۔ آج بھی پاکستان میں انویسٹر کانفیڈنس اس لیول پہ نہیں گیا جس لیول پر ایوب خان کے دور میں تھا۔ اگر ہم 5 سال ترقی کرتے ہیں، 3 سال پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، نامعلوم جو میں کہتا ہوں ہاتھ پھر حرکت میں آ جاتے ہیں۔ جب پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ بڑھتا ہے، 22 خاندان پاکستان کی معیشت پر قابض ہے، اگر وہی میں سمجھتا ہوں اگر وہی 22 خاندان ترقی کرتے رہتے، یہ ممالک جو ہے نا چائنا، جاپان اور کوریا، یہ ہمارے بلو پرنٹ لے کے گئے تھے۔ جب میں تاشقند کی بلی اس کے تھیلے میں سے نکالوں گا نا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ That did not go in the interest of پاکستان۔ اگر ایوب خان کی پالیسی اور ان کی رجیم کو چلنے دیا جاتا، وہی اسٹریٹجی چلتی رہتی، تو آج ہو سکتا ہے ہم بھی چین اور جاپان ہی بنے ہوتے، کوریا بنے ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رباب نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ ڈاکٹر محمد ارشد صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھا گیا ہے کہ جب بھی قوم پہ مشکل آن پڑتی ہے، دشمن بری نظر ڈالتا ہے، تو ہمیشہ عسکری قیادت سامنے آتی ہے اور دشمن کے جو ناپاک ارادے ہیں ان سے صاف صاف بچا لیتی ہے اور نکال لیتی ہے قوم کو۔ لیکن اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فتوحات حاصل کی جاتی ہیں، عسکری قیادت کرتی ہے، اس کے بعد جو ہماری سیاسی قیادت ہے، کیا ان ثمرات کو سمیٹ سکی ہے یا حق ادا کر سکی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں المناک یہ ہمارا ایک چیپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری کا، کہ جنگ ستمبر کی جو تھی نا 1965 میں جو پاکستان کی افواج نے جو جرأت اور شجاعت کی، جو سنہری باب جو رقم کیے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ دیکھیں، جو ریالٹی ہے نا اسے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے، کیونکہ ریالٹی سے اگر آنکھیں چرائیں گے نا تو پھر آپ غلطیاں دہراتے ہی جائیں گے، آپ امپروومنٹ نہیں کریں گے، من حیث القوم ریکٹیفیکیشن آف یور رانگ ڈیڈز آپ نہیں کریں گے۔ اب یہ دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ ایک طرف تو دنیا جو ہے نا وہ پاکستان کی فوج کو نا اتنا سراہ رہی ہے، وہ سراہ کہہ رہی ہے بلکہ خوف زدہ ہوگی کہ اتنی دلیر فوج، اتنے تھوڑی نفری اور اتنے تھوڑے جو ہے نا اکوپمنٹ کے ساتھ اتنی بڑی نفری اور اتنے بڑے اکوپمنٹ والے دشمن کو کس طریقے سے انہوں نے دھول چٹوائی ہے۔ تو ایک تو خوف پھیل گیا اور بھارت بھی بالکل ظاہر ہے ڈپریس ہو گیا۔ اور اس میں دیکھیں، جب کوئی قوم جنگ جیتی ہے نا، خاص طور پہ پاکستان اس وقت جس پوزیشن میں تھا، وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک نا سپورٹنگ فیکٹر تھا۔ دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہو گئی تھی کہ انڈسٹریل گروتھ بھی ادھر آ رہی ہے، اور آگے جو اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے جنرل ایوب خان، انہوں نے پھر جو روڈ میپ دیا ہوا تھا، جو لبرٹی دی تھی بزنس، ٹریڈ، مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کو گرو کرنے کے لیے، وہ بھی اپنے اس دور کا ایک مثالی جو تھا نا ایک فریم ورک تھا۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس وقت یہ تھا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک، جس میں جاپان شامل ہے، چائنا شامل ہے، کوریا شامل ہے، یہ پاکستان کے جو تھا نا اسٹریٹجی، جو ہماری پالیسی تھی اسپیشلی انڈسٹریز کے لیے، جو مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے جو فریم ورک دیا گیا تھا نا ایوب خان کے دور میں، یہ ممالک جو ہے نا چائنا، جاپان اور کوریا، یہ ہمارے بلو پرنٹ لے کے گئے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا جو بیسس کیا ہے، آپ کا جو فریم ورک کیا ہے، فاؤنڈیشن کیا ہے، آپ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اور وہ ان ممالک نے اپنائی، اور وہ اپنائی، بلکہ آج بھی انہیں کے اوپر چل رہے ہیں، اور آپ دیکھیں ان کی ترقی کہاں سے کہاں چلے گی۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا وہ یہ بڑا افسوسناک ہوا کہ اس وقت کے بعد ہوا یہ ہے کہ جب جنگ ستمبر، جب ظاہر جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ بندی بھی ہوتی ہے، اس وقت جو تھا نا انڈیا وہ رشین انفلوئنس میں تھا، رشین بلاک میں تھا، تو تاشقند میں پھر ایک نا میٹنگ بلائی گئی تھی، جنگ بندی تو ہو گئی نا اس کے یو این او کے قرارداد کے انڈر۔ اب اس جنگ بندی کو فردر اسٹرینگتھن کرنے کے لیے اور لانگ ٹرم دونوں ملکوں میں صلح صفائی کے لیے تاشقند میں ایک میٹنگ کی گئی تھی، اس میں ایوب خان گئے تھے، اور بھارتی اس وقت وزیر اعظم تھے لال بہادر شاستری تھا ان کا نام، اور ساتھ میں ہمارے اس وقت کے جو ہے نا وہ وزیر خارجہ تھے وہ بھی تھے۔ لیکن اس طرح کی جو میٹنگ ہوتی ہیں نا، یہ اس میں قومی سلامتی امور ڈسکس ہوتے ہیں، اور یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا برسر عام وہ نہیں بتائی جاتی ہیں، وہ سیکرٹ رکھی جاتی ہیں، سارے دنیا کے ممالک اس کو سیکرٹ رکھتے ہیں، اور
بہت سارے سیکرٹ اس طرح کے ہوتے ہیں جس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ایون امریکہ جیسے جو ہے آج کے دنیا کے حالات سے جو اب تو ون آف دی سپر پاور ہے, دی اونلی سپر پاور نہیں رہے گی وہ, تو وہ امریکہ جیسے ممالک بھی اپنے اس طرح کے قومی سلامتی امور کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں سے کچھ جو ہوتے ہیں نا وہ 30 سال تک ان کو کیپ رکھتے ہیں, ان کو اوپن نہیں کرتے. 30 سال کے بعد ان میں سے بھی چنے کچھ جو لیس امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتے, زیادہ نقصان دہ, وہ سیکرٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ڈسکلوز ہوتے ہیں. ورنہ ساری اس طرح کی جو ہوتی ہے نا جو خفیہ جو ہوتے ہیں, جو معاہدے ہوتے ہیں, میٹنگز ہوتے ہیں, ان کی ساری تفصیلیں اوپن نہیں کی جاتی. تاشکند میں جب ہوا نا 65 کی جنگ کے بعد, اس کے وقت بعد جو ہمارے جو تھے نا جو بھی وہاں ہوا وہ اس کے بعد جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے نا انہوں نے اس کو پولیٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ جناب ابھی ان دنوں میں مجھے یاد ہے کہ میڈیا اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں ہوا تھا, اخباروں کے ذریعے سارا کچھ آتا ہوتا تھا موسٹلی. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تاشکند کی نا بلی بڑی مشہور کے وہ کیا کرتے کہ جب میں تاشکند کی بلی اس کے تھیلے میں سے نکالوں گا نا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب اس سے یہ ہوا نقصان یہ ہونا شروع ہوا کہ دیکھیں آپ کے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ ملک کو صنعتی ترقی کی راہ کے اوپر بھی اتنی کامیابی سے انہوں نے گامزن کر دیا کہ یہ جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ جاپان, کوریا, چائنا جیسے ملک ہم سے پوچھ رہے ہیں, آگے ہم سے سبق پڑھ رہے ہیں, ہم سے گائیڈ لائن لے رہے ہیں. جب ہمارا ٹیمپو یہ بن گیا ہوا تھا تو ظاہر ہے وہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کا کریڈٹ صدر ایوب کو نہیں جانا چاہیے نا, اور تو نہیں کسی کو جاتا. اب اس لیڈر جس نے یہ روڈ میپ بھی اچھا دیا قوم کو, جس نے ایک زبردستی کی مسلط کی اپنے سے 6-8 گنا بڑے مکار دشمن کی مسلط کی جنگ میں بھی اس کو شکست دی, اب حق یہ بنتا تھا کہ اس لیڈر کو ہم اور سٹرونگ کرتے لے کے جاتے اوپر, اور وہی جو ترقی کی انہوں نے ایک جو بنائی تھی نا ٹیمپو وہ مینٹین رہتی. اب ہوا یہ ہے اس کے الٹ کیا ہوا ہے کہ اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے ظاہر وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے, انہوں نے وہ تاشکند کی بلی کا اتنا زیادہ اس کو پولیٹیسائز کیا کہ اس سے نا پہلا مرحلے پہ یہ ہوا کہ ایوب خان کی جو شخصیت تھی نا بڑی سحر انگیز ان کی شخصیت تھی, مطلب خوبصورت جوان تھے, ووکل بہت اچھے تھے, بولتے بڑا اچھا تھے, امپریسو تھے, ساری دنیا ان سے بڑی امپریس تھی. اور دیکھیں نا یہ صرف پرسنالٹی کا تو میں نے ایک جزء بیان کیا تھا نا اس کی پرسنالٹی کا, مطلب وہ تو صرف وہی نہیں تھا, لیکن بات ہے کہ جب ایک لیڈر کے باقی جو اس کے اقدامات ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہوں تو پھر اس کی پرسنالٹی جو وہ ایک کہہ لیں کہ سونے پہ سہاگا کا کام بھی کرتی ہے. اچھا اب اتنے اچھے ایک ٹیمپو آپ کا ملک کا بنا ہوا ہے, اب یہ پرواہ کیے بغیر کہ اب وہ جو کر رہے تھے تاشکند کی بلی, تاشکند کا یہ وہ, وہاں سے انہوں نے ایوب خان کا جو امپریشن تھا نا اس کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر بھی اور ڈومیسٹک پر بھی انہوں نے ان کو جو تھا نا ان کو کرنا شروع کر دیا, ڈل کرنا شروع کر دیا, گرے کرنا شروع کر دیا, خراب کرنا شروع کر دیا. اب ایک دیکھیں لیڈر باہر قوم کا مرکز ہوتا ہے, اور پھر ایسا لیڈر جس نے بتایا کہ بھی انہوں نے انڈسٹریل بھی آپ کو روڈ میپ اچھا دیا, اور گروتھ شروع ہو بھی گئی تھی, اور پاکستان کی اس وقت کی گروتھ ریکارڈ ہے, ابھی تک میرا خیال اس کو میچ نہیں کر سکے ہم. اب جب انہوں نے جو تھا نا اب اس کے پیچھے جانا کہ وہ جو کر رہے تھے ذوالفقار بھٹو جو کر رہے تھے اس کے پیچھے کیا محرکات تھے وہ بہت لمبی داستان ہے نا, بہت ساری کتابیں اس پر لکھی جا چکی ہیں, لیکن بہرحال وہ جو بھی انہوں نے کیا that did not go in the interest of پاکستان. یہ اب ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ اگر ایوب خان کی پالیسی اور ان کی رجیم کو چلنے دیا جاتا, وہی اسٹریٹجی چلتی رہتی, تو آج ہو سکتا ہے ہم بھی چین اور جاپان ہی بنے ہوتے, کوریا بنے ہوتے. اچھا اب آگے کیا ہوا, جب بال آیا سیاستدانوں کا, انہوں نے کہا یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ وہ قوم کو برگلا دیا, قوم ہماری مظلوم ہے, ذرا لٹریسی ریٹ ہمارا بہت کم ہے. تو اتنے لو لٹریسی ریٹ والی قوم کو جو ہے نا وہ گمراہ کرنا, ورگلانا, خاص طور پہ ان دنوں میں جب کہ میڈیا اتنا سٹرونگ نہیں تھا, انفارمیشن اتنی ہر کے پاس رسائی نہیں تھی, تو وہ پھر جو تھا نا وہ جو ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ المناک وہ پھر پاکستان مرحلے میں دور میں ایک داخل ہو گیا. اب اسی دیکھیں وہ جب سیاستدانوں کے ہاتھ میں ایوب خان کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا, اور اس کے بعد جب سیاستدانوں کے ہاتھ میں جب انان اقتدار آیا ہے, اب انہوں نے دیکھیں کہ کیا کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ فتنہ پردازی کا بدترین دور تھا پاکستان میں, جس میں پاکستان 2 لخت ہوا, 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, مشرقی پاکستان الگ ہو گیا, مغربی پاکستان الگ ہو گیا, اور اس میں وہ ٹوٹل پاکستان کی سیاسی ہی جو تھی نا خرابی کا وہ باعث ہے. میں اس کا آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ جو
بنگلہ دیش میں جو مشرقی پاکستان نے جو اس وقت انڈین جو جرنیل تھا نا ان کا، وہ اروڑا سنگھ تھا میرا اس کا نام، وہ اس کے بارے میں میڈیا پر آیا، میں نے خود بھی پڑھا ہوا ہے کہ وہ جب جنگ جیتنے کے بعد گئے نا اندرا گاندھی کے پاس، وہ بڑا اپنا بتانے کے لیے کہ میں لیڈر، میں اس کا ہوں، کمانڈر ان چیف ہوں، وہ شاید کو اپنے کوئی ذاتی مراد کے لیے یا شاید کچھ کسی بھی وہ اپنے فیور کے لیے گئے تھے. تو یہ ریکارڈ پر ہے کہ اندرا گاندھی نے اس کو شٹ اپ کال دے دی تھی کہ یہ کوئی فوجی جیت نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے تو ہماری 10 سال کی 15 سال کی سیاسی جو ہے نا ہماری چالیں نا، یہ تو اس کا نتیجہ ہے. یعنی دیکھیں نا، اگر آپ کا دشمن خود کہہ رہا ہے کہ سیاسی چالوں کا نتیجہ ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہماری سیاست ہاری اور ان کی سیاست جیتی، اور ان کی سیاست کی جیت اور ہماری سیاسی خلفشار کی وجہ سے یہ بنگلہ دیش وارد موجود میں ہے. اور اس کے علاوہ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو دوسرا جو پاکستان کے ساتھ جو بہت بڑا جو ظلم ہوا ہے، میں آج بھی کہتا ہوں، وہ یہ تھا کہ جو بھٹو نے جو نیشنلائزیشن کا جو چھرا گھونپا تھا نا پاکستان کی معیشت کی پیٹھ میں، وہ آج بھی زخم تازہ ہے، زخم آج بھی رس رہا ہے. آج بھی پاکستان میں انویسٹر کانفیڈنس اس لیول پہ نہیں گیا جس لیول پر ایوب خان کے دور میں تھا، اور وہ انتہائی پروڈکٹیو ریزلٹس بھی لا رہا تھا. وہ ایسے پروڈکٹیو ریزلٹ لا رہا تھا جو میں بتا چکا ہوں کہ دنیا اس کو رش کی نظر سے دیکھ رہی تھی اور دنیا اس کو فالو کر رہی تھی. آپ خود دیکھ لیں کہ وہ جو تھا نا مقام کہاں ہے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اس کے بعد سے ہم نا ایک اگر صرف ہم معیشت کے حوالے سے بات کریں نا، پاکستان کی فائنینشیل جو سٹرینگتھ ہے، گروتھ ہے، یا جو اس میں جو ڈاؤن فال آتے ہیں وہ دیکھیں. اس کے بعد سے لے کے آفٹر دیٹ نیشنلائزیشن، اس کے بعد پاکستان کی معیشت آج تک نا زگ زیگ روٹ پہ پڑی ہوئی ہے، اسٹیبل نہیں ہو پا رہی. اگر ہم 5 سال ترقی کرتے ہیں، 3 سال پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. نامعلوم جو میں کہتا ہوں ہاتھ پھر حرکت میں آ جاتے ہیں. جب پاکستان کا GDP گروتھ بڑھتا ہے، وہ آپ دیکھ لیں 2-3 ادوار اس کے بعد آئے ہیں، پاکستان کا GDP بڑھا ہے، پھر نامعلوم جو ہاتھ حرکت میں آ جاتے ہیں، پھر ہم نیچے آ جاتے ہیں. کبھی ہم 5.7 پہ جاتے ہیں، کبھی -2 پہ آ جاتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا وہ جو ٹرمائل، وہ جو نیشنلائزیشن کے کرمنل ایکٹ کی وجہ سے نا پاکستان کی معیشت کا کیا گیا تھا، اس کے اثرات آج بھی پاکستان کی معیشت میں موجود ہیں. آپ دیکھیں اس وقت نا ایک بڑا مشہور کیا جاتا کہ جی 22 خاندان پاکستان کی معیشت پر قابض ہے. اگر وہی، میں سمجھتا ہوں کہ وہی 22 خاندان ترقی کرتے رہتے تو وہ جو ان کا تھا نا وے آف ڈوئنگ بزنس، وہ اتنا کنکریٹ تھا، اتنا سالڈ تھا، اتنا پروگریسو تھا، اتنا پریکٹیکل تھا، اتنا فروٹفل تھا، سکسیسفل تھا کہ اس کے نتیجے میں ساری قوم کو اس کا جو تھا نا فائدہ آنا ہی آنا تھا. آج کچھ اور منظر ہوتا ہے. اس طرح بہت سارے ملک ایسے ہیں جس میں چند گروپ ہیں، 5 7 10 گروپ ہیں، پوری معیشت وہ چلا رہے ہیں. لیکن وہ دیکھیں نا، وہ جب کوئی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں اسٹرانگ گروپ ہوں گے تو وہی سٹیبل ہو کے چلیں گے نا. انہی کی لائف، بزنس لائف زیادہ ہوتی ہے، اور اس سے امپلائمنٹ جنریشن بھی ہوتی ہے، ریونیو جنریشن بھی ہوتی ہے. بہرحال ابھی تک میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نیشنلائزیشن کا جو نقصان ہے نا، آج بھی ہماری معیشت، ہماری ریاست بھگت رہی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کے نا جو مضر اثرات ہے اس سے نکلنے میں مکمل طور پہ کامیاب ہو جائیں. موجودہ حکومت اگرچہ ہماری بڑی انہی جو ہے نا کلیم کے ساتھ آئی ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اس کو ریکٹیفائی کرنے کا ہی موجودہ سیاسی حکومت کا نعرہ ہے، تبدیلی کا نعرہ ہے. میرا ایڈوائز ہوتا ہے اپنے PTI کے بھی دوستوں کو، خدا را تبدیلی نہ کہیں، بہتری کہیں. تبدیلی دونوں طرف ہی ہوتی ہے. آپ زمین پہ کھڑے ہیں، کنویں میں گر گئی، وہ بھی تبدیلی ہے. آپ زمین پہ کھڑے ہیں، آسمان پہ چلے گئے، ہائٹ پہ ترقی کی منزلوں پہ چلے گئے، وہ بھی تبدیلی ہوتی ہے. آپ بہتری کہیں. سیاستدانوں نے مختلف ادوار میں قوم کو مختلف جو تھا نا خلفشار، ہجان میں اور ٹرمائل میں مبتلا رکھا. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں فتنہ ہی پیدا کرتی ہیں نا، جو آپ اسٹیٹ کو ایک اسٹیبل حالت سے ڈی اسٹیبل کرتی ہیں، فائنینشلی، ایموشنلی، لا اینڈ آرڈر کے حساب سے. تو یہ سمجھے فتنے کی ایک مختلف شکلیں ہیں نا. تو ایسی جو تھی نا صورتحال، اس کے بارے میں علامہ اقبال کا آپ کو پتا ہے میں بڑا ان کے شعر کوٹ کرتا ہوتا ہوں. تو یہاں ایک ان کی ربائی ہے، وہ میں کوٹ کرتا ہوں، جو اس وقت جب سے ہمارا ملک جو ہے نا وہ ٹرمائل کا شکار کیا گیا مختلف پولیٹیکل ادوار میں، تو اس کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت ربائی کہی ہوئی ہے. وہ ہے جی کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ.
यानी मतलब ये है कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आपका जो भी एक्ट है ना वो सिंसियरिटी बेस्ड होने चाहिए। नियत, आपके जो नियत। एक्ट है ना नीयत का इखलास चाहिए और आपका टारगेट जो है ना वो फसाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब अच्छा आपने सियासतदानों की बात की, वैसे आप सही तरीके से हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि छुट्टी हुआ करती थी 6 सितंबर को, उस हवाले से ज़रा बताइए कि वो अब ख़त्म हो गई है। देखें ये ख़ास तौर पे ये जो छुट्टी है ना इसके ख़त्म करने के पीछे मैं समझता हूँ कि और काफ़ी सारी और छुट्टियाँ वो भी ख़त्म की जा सकती हैं, लेकिन उनको नहीं किया गया, इसको कर दिया गया। मैं अगेन इसको यही समझूंगा कि ये हमारी जो सियासी जो है ना जो भी क़यादतें हमारी हैं ये उनका समझता हूँ एक वीकनेस है, उनको इसके ऊपर गौर करना चाहिए। क्योंकि देखें अगर हम ये जो इस तरह के वाक़यात है ना ये इसकी छुट्टी ख़त्म करने का जो नुकसान है ना वो ये कि हमारी आने वाली नस्लें हमारे उन हीरोज़ को आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगी कि यहाँ अगर हम बैठे हैं पाकिस्तान में तो इसको प्रोटेक्ट करने में, इसको डिफेंड करने में जिन जिन हमारे बहादुर फौज के हीरोज़ का जो जो रोल है वो आहिस्ता आहिस्ता धुंधलाता जाता है। और मेरा ख्याल है यही मकसद होता है उन ताकतों का जो हमें दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर हमसे ऐसे इक़दाम उठवाते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़े सॉलिड पॉइंट पे आप अपना तज्ज़िया आपने पेश किया। नाज़रीन जो कौमें अपनी तारीख़ भुला देती हैं डेफिनेटली उनका निशान भी मिट जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे रुबाब नकवी और डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।